أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اب میں تمہیں نوع انسانی یعنی تمام انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کریں گے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہوتی ہے، جو یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ سب کے لیے ایک اہم شخصیت تھے۔ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق جو فلسطین میں پیدا ہوئے اور وہیں رہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن کا ایک نام اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب کی پھر 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین بھی تھے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا اور بے شمار نبی اور رسول اسی سلسلے میں بھیجے گئے۔ حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، ایوب، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام سب اسی سلسلے کی کڑی تھے۔ اس لیے یہودی اور کرسچنز کا سلسلہ حضرت اسحاق کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کے بارے میں حکم ہوا کہ انہیں ان کی والدہ ہاجر کے ساتھ مکہ میں چھوڑائیں۔ مکہ اس وقت بالکل بنجر بیابان صحرا تھا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں زمزم کا معجزہ ہوا، پانی کی وجہ سے وہاں جرہم کے قبیلے کے لوگ آ کر بسنا شروع ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اسی جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت اسماعیل نے جرہم کے قبیلے کی خاتون سے ہی شادی کی، ایسے یہ نسل یہاں پہ پنپنا شروع ہو گئی۔ حضرت اسماعیل کے سلسلے میں کئی نسلوں، کئی اولادوں تک کوئی نبی نہیں آئے، لیکن عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے ہی منسلک کرتے تھے اور اپنے آپ کو ان کی اولاد سمجھتے تھے۔ شروع میں یہ لوگ حضرت ابراہیم کے طریقے پہ اور توحید پر تھے، لیکن آہستہ آہستہ کعبہ میں بت لائے اور شرک میں پڑ گئے۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں واحد نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے دور میں 4 طرح کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے مشرکین مکہ، پھر مدینہ کے یہودی، نجران کے کرسچنز اور مسلمان۔ سب کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہی جڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو حضرت ابراہیم کا کردار اور آپ کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سے کلمات، بہت سی باتوں سے، اور اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ ابتلا کا مطلب ہے آزمائش، امتحان۔ بلی الصوب کا مطلب جب کپڑا کثرت استعمال سے پرانا اور بسیدہ ہو جائے۔ بلاہ السفر یعنی سفر نے اس شخص کو لاغر کر دیا۔ اردو میں بلا اور مبتلا کا لفظ بھی یہیں سے آیا ہے۔ ایسی آزمائش، ایسا سخت امتحان جو جسم کو لاغر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک سے ایک آزمائش بھیجی، مشکل سے مشکل امتحان، لیکن آپ علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے۔ آخر آزمائش اور امتحان اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ ہم اس دنیا کو آزمائش کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو سچے اور جھوٹے کا فرق کرنا ہے۔ انسان اپنی زبان سے ایمان کا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ اس دعوے کی سچائی کو آزماتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی اگر کوئی شخص آپ سے محبت کا دعویٰ کرے، بڑی بڑی باتیں کرے، تو وقت پڑنے پر آپ اس کی محبت کو آزماتے ہیں کہ یہ شخص میرے لیے کیا قربانی دے سکتا ہے، میرے لیے کیا کر سکتا ہے، اچھے اور برے وقت میں میرا ساتھ دیتا ہے یا مجھے اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے اپنی خوشی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میری مرضی۔ انگریزی کی کہاوت ہے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ ہر محبت کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، صرف لفظوں سے کام نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا،
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بس اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ قرآن میں بلا کا لفظ مصیبت اور نعمت دونوں طرح کی آزمائشوں کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اچھے اور برے تمام حالات سے آزماتے ہیں تاکہ انسان کو خوب ٹھوک بجا کر دیکھ لیا جائے کہ کون اپنے وعدے میں سچا ہے اور کون جھوٹا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے رہیں گے تم لوگوں کو شر اور خیر کے ذریعے سے۔ جب مسلمانوں کی فتوحات اور خوشحالی کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم تنگی اور تکلیف میں تو صابر رہے لیکن خوشحالی اور فراخ حالی میں صبر نہ کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بیماری آئے گی تو آزمائش ہے، کوئی نوکری چلی گئی، کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن ہم خوشحالی کو، آسودگی کو آزمائش نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں کہ اگر اللہ آپ کو چھپڑ پھاڑ کر دے رہا ہے، اگر آپ کے پاس بہترین نوکری ہے، اولاد ہے، خوشیاں ہیں، کاروبار بالکل ٹھیک چل رہا ہے، دوست احباب ہیں، تو یہ بھی آزمائش ہے، بلکہ زیادہ بڑی آزمائش ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص پہ دنیا فراخ کر دی گئی اور اسے یہ معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ آزمائش کی گرفت میں ہے تو وہ شخص دھوکے میں ہے اور عقل اور فکر سے محروم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور آزمائشیں بہت مشکل تھیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کر سکتا ہے، آپ علیہ السلام کو ان سب سے آزمایا گیا اور انہوں نے ہر محبت کو اللہ کی خاطر قربان کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور ایمان کا دعویٰ سچا کر دکھایا۔ اللہ اور توحید کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے ملک کو، اپنی پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے، نمرود کی آگ میں پھینکے گئے۔ ساری زندگی اولاد کی خواہش رہی، جب بڑھاپے میں اولاد ملی تو اللہ نے فرمایا اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ کے ریگستان میں چھوڑا۔ جب بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو فرمایا اس کو اللہ کی خاطر قربان کر دو۔ ہر بار حضرت ابراہیم آزمائش میں پورے اترے اور ثابت کیا کہ اللہ کی محبت دنیا کی ہر شے، ہر رشتے اور ہر تعلق سے بڑی ہے۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے اسے اپنے کلمات سے آزمایا۔ کلمات کا مطلب الفاظ۔ آزمائش صرف حالات کی نہیں ہوتی، سب سے بڑی آزمائش اللہ کے کلمات، اللہ کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ کے احکامات۔ اس قرآن کے احکامات ہمیں آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہی وہ کسوٹی ہے، وہ سٹینڈرڈ ہے جس پر فیصلے کیے جائیں گے۔ حالات تو صرف اس ٹیسٹ کو اور اس امتحان کو زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں کہ دیکھیں کون ہے جو اچھے اور برے وقت میں بھی اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑتا، کون ہے جو صرف ایمان کے دعوے کرتا ہے، اور کون ہے جو واقعی ہر طرح کے حالات میں میرے احکامات کو دنیا کی ہر دوسری شے پہ ترجیح دیتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے۔ ہماری تمام تر عبادات کا ایک روحانی اثر ہے۔ ہر عبادت کے پیچھے ایک قربانی ہے، ایک آزمائش ہے۔ اسی لیے ہمیں حضرت ابراہیم کی مثال دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے سبمیشن، عبودیت اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے بندگی کی، اطاعت کی۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی اس کے پروردگار نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، جھک جا، سر تسلیم خم کر دے، تو اس نے کہا میں فرما بردار ہوں، میں نے اپنا سر اطاعت خم کر دیا تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ جب اسکول کالج میں امتحان ہوتے ہیں تو اس کے بعد کامیاب ہونے والے بچوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، انعام دیے جاتے ہیں، میڈلز اور ٹرافیز دی جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر امتحان میں کامیابی کے بعد اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے، پروموٹ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر امتحان کے بعد کچھ نعمتیں عطا فرمائیں، اور سب سے بڑا انعام یہ کہ قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم کو تمام انسانیت کے لیے امام بنا دیا۔ امام کا مطلب لیڈر، پیشوا، مثال اور رول ماڈل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کامیابی کا ایک سٹینڈرڈ بنا دیا کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا اور اللہ سے محبت کرنا کیسا ہوتا ہے، اللہ کے ہر حکم کے لیے سر تسلیم خم کر دینا، اپنی محبتوں اور خواہشوں کو قربان کر دینا کیا ہوتا ہے، تو ان سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چلنے کا حکم دیا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے یقیناً مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفہ، بالکل سیدھا دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفاً یعنی جو اللہ کی طرف یکسو تھے، فوکس تھے، ان کا مائنڈ سنگل ٹریک تھا، وما کانا من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم کو انسانیت کی امامت ملی تو انہوں نے پہلا سوال کیا کیا؟ قال ومن ذریتی، کہا اور میری اولاد میں سے، یعنی کیا میری اولاد کو بھی یہی امامت ملے گی؟ ہم قرآن میں بار بار دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کا بہت بڑا کنسرن، ان کی فکر ان کی اولاد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سب اپنی اولاد کے لیے فکر مند تھے، اس لیے کہ ان کو جو امامت اور خلافت کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں وہ سوچتے تھے کہ ہمارے بعد یہ ذمہ داری کون پوری کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو جب بھی مرو تو مسلمان ہی مرنا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کو تمام انسانیت کا امام بنایا گیا، لیکن ان کی پہلی سوچ، ان کی پہلی فکر اپنی اولاد تھی۔ تبلیغ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اولاد کے دین کے لیے پریشان ہونا، ان کی تربیت کرنا، انہیں اللہ کے راستے پہ ڈالنا اللہ کی نظر میں ہر شخص کی پہلی ذمہ داری ہے اور انبیاء کی سنت ہے۔ سورہ لقمان میں بھی یہی بات ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کی کس طرح تربیت کیا کرتے تھے۔ اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنا ہر شخص کا پہلا فرض اور ذمہ داری ہے، اس کے بعد آپ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یا پھر کچھ اور روایات میں آتا ہے تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور اس سے اپنے ریوڑ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا چرواہا ہے اور اس سے اس کے ریوڑ کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7183۔ سورہ فرقان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں کی دعائیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے شریک حیات یعنی ہماری بیوی یا شوہر اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں مطلب کہ انہیں دین پر قائم کر دے۔ ذریت صرف اپنی اولاد نہیں بلکہ اپنی آنے والی تمام نسلوں کو کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کا انکار نہیں کیا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء، پیغمبر اور رسول آئے وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی تھے۔ لیکن لا ینال عہد الظالمین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو امامت صرف اس لیے نہیں ملے گی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ہدایت، امامت، ولایت یہ وراثت میں نہیں ملتے کہ کسی کا باپ نیک ہے تو اس کے بیٹے کو بھی امام بنا دو۔ یہ منصب ظالموں کو نہیں ملتے، یہ منصب اللہ کے تابعداروں کو ملتے ہیں جو اللہ کی آزمائشوں اور امتحانات کو پاس کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ کسی کو کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے کوئی شرف نہیں ملتا۔ نبیوں کی اولاد میں بھی ظالم پیدا ہو سکتے ہیں جیسے حضرت نوح کا بیٹا، اور ظالموں کے گھر میں بھی اللہ کے دوست، اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں جیسے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا یعنی خیر کے حصول میں پیچھے رکھا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اب ذرا سوچئے، مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی تھے اور اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا امام اور لیڈر سمجھتے تھے۔ یہود بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے اور مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں پیشن گوئی کر دی کہ امامت کا حقدار ظالم نہیں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی خانہ کعبہ کی امامت مسلمانوں کو مل گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جیروسلم بھی مسلمانوں کو دے دیا۔ کچھ آیات کے بعد ہی قبلہ بدلنے والا تھا۔
حضرت اسحاق جو فلسطین میں رہا کرتے تھے، ان کی اولاد کو موقع دیا گیا، فضیلت دی گئی، انہوں نے ظلم کیا۔ اب قبلہ مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف موڑنے کا مطلب امامت شفٹ ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف۔ قبلے کا بدلنا اس بات کی علامت تھا کہ اب امامت بدل رہی ہے، امت بدل رہی ہے اور اللہ کی فضیلت منتقل کی جا رہی ہے۔ اب مسلمانوں کی باری تھی آزمائشیں اور امتحان جھیلنے کی۔ ہمیں سورہ بقرہ میں ہی بتا دیا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے۔ اب سورہ بقرہ کے سیکوینس کو نوٹ کریں کہ سب سے پہلے ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں واقعات بتائے گئے کہ اللہ نے انہیں اپنے کلمات اور احکامات سے آزمایا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، ظلم کیا، اس لیے ان سے امامت اور فضیلت چھین لی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کی اعلیٰ ترین مثال دی جا رہی ہے کہ انہیں جب جب ان کے رب نے آزمایا، مشکل ترین کلمات اور احکامات سے آزمایا، تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان سب کو درجہ کمال تک پورا کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے گا، یعنی امامت کی تبدیلی اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف، یعنی بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں آخر تک مسلمانوں کو پے در پے احکامات دیے جائیں گے، نماز کا حکم، انفاق کا حکم، روزوں کا، رمضان کا، حج کا، جہاد کا حکم، طلاق کے اصول، قصاص کے احکامات، ربا کی ممانعت، حلال اور حرام کا فرق۔ یہ سب کیا ہے؟ کلمات، احکامات۔ اور اب مسلمانوں کی باری تھی کہ وہ اللہ کے کلمات اور احکامات کو پورا کریں، ثابت کر سکیں کہ وہ امامت کے حقدار ہیں، کہ وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں اور وہ آزمائشوں اور قربانیوں کے لیے تیار ہیں۔ بے شک ہر حکم، ہر عبادت ایک قربانی ہے، ایک سیکریفائس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔